بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کی اردو ٹیچر فرخندہ جبین ملتان پبلک اسکول اینڈ کالج کے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا سبق جس کا عنوان ہے خون کا بدلہ، یہ ایک لوک کہانی سے ماخوذ ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کسی علاقے کی مخصوص تہذیبی اور معاشرتی کہانی جو سینہ بسینہ سفر کرتی ہوئی جدید دور میں تحریری صورت میں سامنے آئے لوک کہانی کہلاتی ہے، اور کتاب میں شامل یہ لوک کہانی ہمارے پیارے صوبے خیبر پختونخوا کی لوک کہانی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، لوک کہانی کسی بھی علاقے یا تہذیب کو سمجھنے کے لیے بنیاد فراہم کرتی ہے، اور اس لوک کہانی سے ہمیں اس خطے کے لوگوں کے رویوں کو بھی سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ سبق کی مکمل پڑھائی کے بعد جو نکات اس سبق کے حوالے سے ہمارے ذہن میں آتے ہیں وہ اس طرح سے ہیں۔ گولی لگنے کے بعد مراد خان کی خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے رنگت زرد ہو گئی۔ مراد خان نے اپنی دھاڑیں مار کر روتی بیوی اور بیٹی کو اشارے سے چپ کرایا اور کہا کہ کاش میرا بھی کوئی بیٹا ہوتا جو میرا بدلہ لیتا۔ سپن گل بولی کہ بابا تم غم نہ کرو، میں وعدہ کرتی ہوں کہ جب تک تمہارے خون کا بدلہ نہ لے لوں مجھ پر چین کی نیند حرام رہے گی۔ باپ کا بدلہ لینے کے خیال میں سپن گل ماں کی خدمت سے بھی غافل ہو گئی تھی۔ ایک رات خواب میں باپ نے بیٹی کے کام کی تعریف کی اور اسے ماں کی خدمت کرنے کو کہا۔ دروازے پر دستک ہوئی اور ایک زخمی نوجوان اندر آ کر گرتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ ماں بیٹی نے اس نوجوان کی خوب خدمت کی۔ نوجوان نے کہا، میں وہی بدبخت ہوں جس نے کسی کے اشارے پر مراد خان کو قتل کیا تھا۔ سپن گل کے سینے میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی اور اس نے نوجوان پر بندوق تان لی۔ سپن گل کی والدہ نے جب اسے اس طرح سے کرتے دیکھا تو اس نے ڈانٹ کر کہا، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ یہ ہمارا دستور ہے کہ ہمارے ہاں جو بھی مہمان بن کر آتا ہے ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں؟ ماں کے سمجھانے پر سپن گل نے کہا کہ تم میرے گھر میں مہمان بن کر آیا ہے، اس لیے میں تجھے معاف کرتی ہوں۔ سبق کی مکمل پڑھائی اور اس کے اہم نکات کو سمجھنے کے بعد آپ نے نوٹ بک پر اس کا خلاصہ تحریر کرنا ہے، اور کتاب کے آخر میں دیے گئے اس سبق کے حوالے سے جو الفاظ مانی ہیں اس کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب مشق کی طرف آتے ہیں۔ مختصر سوالات کے جوابات جو دیے گئے ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1، مراد خان کو کس نے قتل کیا؟ مراد خان کو نوجوان نے کسی کے اشارے پر قتل کیا۔ سوال نمبر 2، مرتے وقت مراد خان کے دل میں کیا حسرت تھی؟ جواب اس کا ہے، مرتے وقت مراد خان کے دل میں یہ حسرت تھی کہ کاش اس کا کوئی بیٹا ہوتا جو اس کے خون کا بدلہ لے سکتا۔ سوال نمبر 3 ہے، سپن گل نے مرتے وقت اپنے والد سے کیا وعدہ کیا تھا؟ جواب، باپ کے مرتے وقت سپن گل نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کے خون کا بدلہ لے گی۔ سوال نمبر 4، ماں نے نوجوان کو ہوش میں لانے کے لیے کیا کیا؟ ماں نے زخمی نوجوان کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، بیٹی نے گرم پانی سے اس کے زخم دھوئے۔ سوال نمبر 5 ہے، سپن گل جب اپنے والد کے قاتل کو مارنے لگی تو ماں نے کیا کہا؟ ماں نے سپن گل کو ڈانٹ کر کہا، یہ نوجوان اگر ہمارا دشمن ہے لیکن اس نے ہمارے گھر میں پناہ لی ہے، اور ہمارا یہ دستور ہے کہ اگر دشمن بھی ہمارے گھر میں پناہ لے لے تو اس کی جان کی حفاظت کرنا بھی ہمارا فرض بن جاتا ہے۔ میں دیے گئے الفاظ متضاد کی طرف آتے ہیں۔ غافل، بدبخت، کمی، رحم، ندامت، یہ الفاظ دیے گئے ہیں، ان کے ہم نے متضاد کرنے ہیں۔ غافل کا متضاد عالم یا آگاہ، بدبخت کا متضاد خوش بخت، کمی کا متضاد زیادتی، رحم کا متضاد ظلم، ندامت کا متضاد فخر۔ اسٹوڈنٹس، اب آپ اس سوال کی طرف آئیں، دیکھیں اسکرین کی طرف
کہ جو الفاظ دیے گئے ہیں اس میں سے ہم دیکھیں گے کہ الفاظ میں مذکر کون سا لفظ ہے اور مؤنث کون سا لفظ ہے۔ اب اس میں جو الفاظ دیے گئے ہیں وہ ہے رنگت، خون، مشکل، غم، وقت، روح۔ رنگت مؤنث ہے، خون جو ہے وہ مذکر ہے، مشکل مؤنث ہے، غم مذکر، وقت مذکر، روح مؤنث۔ مشق میں دیے گئے الفاظ متضاد اور مذکر مؤنث کے بعد ہمارے پاس یہ آخری سوال ہے کہ درج ذیل الفاظ کی جمع لکھیں۔ الفاظ ہمارے پاس ہیں حالت، مقصد، شخص، علم، روح، احسان۔ حالت کی جمع حالات، مقصد کی جمع مقاصد، شخص کی جمع اشخاص، علم کی جمع علوم، روح کی جمع ارواح، احسان کی جمع احسانات۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا سبق یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ ضمنیہ کام دی گئی ہدایات کے مطابق مکمل کریں گے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔